آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس دنیا میں ایلن مسک، جیف بیزوس اور مکیش امبانی سے زیادہ امیر لوگ بھی موجود تھے، جن کی دولت نہ کہ بلینز میں بلکہ ٹریلینز میں تھی۔ وہ اس زمین کے بڑے حصے کو خرید سکتے تھے۔ سن 2080 میں مغربی افریقہ کے ملک مالی میں ایک بچے کا جنم ہوتا ہے جس کا نام موسیٰ رکھا جاتا ہے۔ کون جانتا تھا کہ یہ بچہ موسیٰ اپنے آنے والے دور میں تاریخ کا امیر ترین منسا یعنی کہ سلطان بنے گا؟ کون تھا یہ عظیم سلطان، کیسے بنا اور کہاں سے لایا اتنی دولت؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ اصل کہانی، جو انتہائی دلچسپ اور حیران کر دینے والی ہے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ 13ویں صدی میں ملک مالی کے طاقتور بادشاہ ابوبکر دوم کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اپنی سلطنت کو سمندر کے دوسرے پار تک وسیع کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ 200 کشتیوں کا ایک قافلہ اٹلانٹک اوشن میں روانہ کرتا ہے جس میں سینکڑوں سپاہی موجود تھے۔ اس قافلے کا مقصد سمندر کے اس پار کی دنیا کو ایکسپلور کرنا اور سلطنت کو وہاں تک وسیع کرنا تھا۔ یہ کشتیاں روانہ تو کر دی گئیں لیکن کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی واپس نہ لوٹیں۔ آخر ایک دن ان میں سے ایک کشتی جس کی حالت بھی ابتر تھی واپس آئی، جس میں صرف ایک شخص موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ سمندر کے درمیان قافلے کو ایک خوفناک سمندری سائیکلون نے گھیر لیا تھا۔ وہ سائیکلون اتنا خطرناک تھا کہ سینکڑوں جانیں اور کشتیاں سمندر میں ڈبو دیں۔ یہ سن کر سلطان ابوبکر دوم بہت مایوس ہوا، لیکن اس حادثے کے بعد بھی اس نے اپنا ارادہ نہیں بدلا۔ اس نے یہ طے کر رکھا تھا کہ سمندر کے اس پار پہنچ کر وہاں قبضہ کرنا ہی ہے۔ اس بار سلطان نے خود جانے کا فیصلہ کیا اور یہیں سے شروع ہوتا ہے موسیٰ کے منسا بننے کا سفر۔ سلطان نے اس مہم پر نکلنے سے پہلے موسیٰ کو انتہائی اہم ذمہ داری سونپی، اور وہ یہ کہ اس کی غیر موجودگی میں مالی کے تمام تر انتظام کو سنبھالنا، اور وہ بھی مکمل اختیار کے ساتھ۔ موسیٰ کو یہ ذمہ داری سونپنے کے بعد سلطان سینکڑوں کشتیاں اور ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ اٹلانٹک اوشن کے دوسرے پار جانے کا سفر شروع کرتا ہے، لیکن افسوس پہلے والے قافلے کی طرح یہ بھی کبھی واپس نہ لوٹ پائے۔ کئی سال بیت گئے، سلطان کی واپسی کی کوئی خبر نہ آئی اور نہ ہی کوئی امید باقی بچی۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ بادشاہ کے واپس نہ لوٹنے سے مالی کے لوگوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ در حقیقت مالی کے معاشی حالات پہلے سے بھی کہیں بہتر ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ تھی موسیٰ کا بہترین انتظام اور اس کا تجارتی مائنڈ سیٹ۔ کچھ ریسرچرز کا تو یہ ماننا ہے کہ بادشاہ کا واپس نہ لوٹنا خود موسیٰ کی سازش تھی تاکہ وہ مستقل طور پر مالی کا سلطان بن جائے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال جو بھی تھا، موسیٰ منسا بن چکا تھا اور اس نے ایک نئے دور کا آغاز کر دیا تھا۔ ملک کا انتظام سنبھالتے ہی موسیٰ نے سب سے پہلے اپنے ملک کا ریونیو انکریز کرنے کے حوالے سے پلاننگ کی۔ اس کی پلاننگ کا امپورٹنٹ پارٹ یہ تھا کہ اس وقت کی سب سے قیمتی چیز یعنی سونا، معدنیات اور نمک کو زیادہ سے زیادہ اپنے ملک میں اکٹھا کیا جائے اور پھر ان کو بیچ کر مزید دولت بنائی جائے۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنے آس پاس کی ایسی سلطنتوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا جس کے پاس سونا اور معدنیات وافر مقدار میں تھے۔ اس کارن ملک مالی کا خزانہ بڑھتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے منسا موسیٰ اتنا امیر ہو گیا کہ تاریخ میں اس سے زیادہ امیر آج تک کوئی نہیں ہو پایا۔ لیکن صرف یہی وجہ نہیں تھی منسا موسیٰ کے اتنا امیر ہونے کی، بلکہ اس کی ذہانت اور حیران کن حد تک اثر کرنے والی اسٹریٹجیز اس کی اصل وجہ تھی۔ موسیٰ نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے بعد اپنے زیر اثر چھوٹی چھوٹی سلطنتوں پر ٹیکس اور خراج لگایا، جس سے مالی گورنمنٹ کی انکم کئی گنا بڑھ گئی۔ لیکن حقیقی ذرائع جو اس کی دولت کو بڑھا رہے تھے وہ تھے سونا، نمک اور کولا۔ مالی جو آج بھی افریقہ کا چوتھا بڑا سونا پیدا کرنے والا ملک ہے، اس وقت تو یورپ اور مڈل ایسٹ سے بھی زیادہ سونا پروڈیوس کرتا تھا۔ مالی میں بے شمار سونے کی کانیں تھیں، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ منسا موسیٰ نے ان پر براہ راست کنٹرول کبھی بھی نہیں کیا، بلکہ ان کانوں سے نکلنے والے سونے پر بھاری ٹیکس لگایا، جس سے اتنا سونا اکٹھا ہو جاتا تھا جو شاید ڈائریکٹ کانوں پر کنٹرول کر کے بھی نہ ہو پاتا۔ نمک اور کولا بھی مالی کے معاشی نظام میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ یہ عام نمک نہیں تھا، بلکہ یہ سخت گرمی کے موسم میں بھی اناج کو محفوظ کرنے والا نمک تھا، اور اس وقت
چونکہ اناج کو ذخیرہ کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا، نتیجتاً نمک کی قیمت سونے سے بھی زیادہ تھی۔ منسا موسیٰ نے اپنی ذہانت سے ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ یہ سونے کی کانیں دنیا کی نظروں سے اوجھل ہی رہیں۔ منسا موسیٰ یہ سونا ضروری سامان کے بدلے صرف اور صرف سوڈانی لوگوں کو فروخت کرتا تھا، جو یہ سونا آگے باقی دنیا کو اپنے ضروری سامان کے لیے فروخت کر دیتے تھے۔ اس طرح سونے کی ان کانوں کے بارے میں کسی کو پتہ تک نہ لگنے دیا۔ منسا موسیٰ کی بے انتہا دولت کا مظاہرہ دنیا نے تب دیکھا جب وہ حج کے سفر پر اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 60,000 لوگ اور 800 اونٹ تھے، جن کے اوپر سونے سے بھرے صندوق لدے ہوئے تھے۔ ہسٹورین کے مطابق یہ تقریباً 20,000 کلو سونا تھا، جو منسا موسیٰ کی دولت کی صرف زکوٰۃ تھا۔ منسا موسیٰ نے سفر کے دوران کائرو کے مقام پر قیام کیا، نہ صرف وہاں کے سلطان کو بیش بہا قیمتی تحفے دیے، بلکہ عوام میں بھی اتنا سونا بانٹا کہ اس علاقے میں سونے کی قیمت ہی گر گئی۔ اپنے سفر کے دوران جہاں جہاں رکا وہاں اس نے مساجد بنوا دی۔ اتنے بڑے قافلے کے چلنے سے مکہ اور مدینہ کے ایریے میں دھول اڑتی دیکھی تو اس نے وہاں پختہ اینٹوں کے راستے بنوا دیے۔ سعودیہ عرب کے علاقے میں اس نے لوگوں کے درمیان اتنا سونا بانٹا کہ سونے کی قیمت ہی گر گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی علاقے میں اتنی بڑی ہائپر انفلیشن کبھی نہیں آئی تھی جو محض ایک شخص کی دولت بانٹنے سے عرب ریجن نے فیس کی۔ منسا موسیٰ جب تک زندہ رہا تب تک اس کی دولت نے مستقل اضافہ کیا، لیکن جب وہ مرا تو اس کے زیر انتظام سلطنتیں جس پر اس نے قبضہ کیا تھا مالی راج سے الگ ہونا شروع ہو گئیں، اور اس طرح مالی سلطنت کا عروج ختم ہوا۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔